بڑے قرضے چکانے انگریزاں کو اجے ہاں جی بڑے قرضے ساڑے تے باقی ہیں ہاں بڑے قرضے باقی ہیں ابو غریب جیل وچ مسلماناں نوں ننگیاں کر کے کتے چھوڑنے تے پھر بھی وہ پکے رون تے پھر رسول اللہ دے غلام بھی رون امریکی ایک قیدی اور احمد ڈیوس لاہور 1500 پولیس والے دی حفاظت تے مامور رہے وہ کہتے جناب بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے تے پھر اتنے انگریزنیاں عورت آن ڈانس کرن تے وہ بلڈ پریشر تھلیرے کرن میں کہا ساڈے غازی دا تے 9 مہینے کوئی بلڈ میں کہا رسول اللہ دا غلام ہوئے تے پھر گل بندی نہیں خالی چٹی چمڑی تو جناب ہو گیا امریکی ٹٹو بننا تو بڑا آسان ہے جناب اللہ توجہ اوتھے کیوبا دے وچ مسلمان جڑے قید کیتے نا انہاں بعد وچ آ کے کتاباں لکھیاں تے میرے کول ساریاں موجود ہیں انہاں کیا ہویا امریکی ساڈے ہتھ وچ بھی بیڑیاں پاندے او ہتھ کڑیاں لاندے پیراں وچ بھی بیڑیاں پاندے ساڈی داڑیاں بھی منیاں بربٹے بھی مننے سر بھی مننے تے ساڈے اوتے کالے بوریاں پا کے تے جناب 2 بندے نپ کے لے جاندے سن امریکی فوجی پھر کہندے سن بھائی ہم پر حملہ نہ کرنا دسو یار یہ کیڑا حملہ ہے بھائی او ظالمو جی یہ حضور دے غلام چیز ہی ایسی وہ ساڑے تے حملہ نہ کرنا حضور دے غلام دا اے تے مرن تو بعد بھی نشہ نہیں جاندا بابا اے تے بھابیاں نے پھیلایا نہ بندہ مر گیا تے فارغ ہو گیا میں کہو کنجرا بھائی تیرے پیو جواب دینے جو نشہ اتر گیا تے قبر جواب کیوں نہیں دینا اے نشہ ہی تے ہے جڑا قبر جا کے دوبارہ جواب دینا جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موت نشہ اتار دے وے تے قبر سوال دا معنی کی بندا ہے پھر وہ نشہ ہی تو ہے کہ مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل دا سی جواب دینا ہے اعلی حضرت بریلوی کہندے جدوں ساڈے کو پوچھن گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے اسی کہاں گے انہاں دے بارے پوچھ دیو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد گل سمجھ حضور دی غلامی اختیار کرو یار کوئی گل ہے کوئی سنڈے منڈے وال نہ ویکھو سنڈے ایویں جناب سنڈے بنے ہوئے خواہ مخواہ انہاں دیاں تسی جناب بالکل ڈرن والی کوئی لوڑ نہیں حضور دی غلامی اعلی حضرت بریلوی سانو فرما گیا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں جتھے بیٹھو یارا کہو حضرت حکیم الامت نے حضور دا جڑا ہاتھ مبارک دے بارے لکھیا کمال لکھیا سبحان اللہ اعلی حضرت بریلوی جڑا حضور دے ہاتھ دے بارے لکھی کمال گل لکھی کی لکھیا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اللہ کتنی گل کی تھی بھائی موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ قرآن نے بیان کی تھا تخرج بیدا جدوں آپ کٹ دے سن تے چمک دسی اعلی حضرت بریلوی کہندے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا کہندے جدوں ساڈے آقا نے ہاتھ باہر کڈیا تے موسیٰ علیہ السلام جس عصا تے ہاتھ رکھے سی انج کمیا تے عصا بھی چھٹ گیا کتھے میرا ہاتھ کتھے حضور دا ہاتھ میں تے گل کردا جاواں تاکہ میں گل اپنی مکاواں جلدی جلدی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو زیارت ہوئی ایتھے ایک بندے نو بڑیاں زیارتاں ہوئیاں انہوں نے خواباں دی پوری کیسٹاں لکھیاں پھر بھی بندے دا پتر کوئی نہیں بنیا ہاں جی موڑ کے جناب کھوتا تو کھوتا ہی رہا کھوتا جڑے علاقے دا ہوئے ہاں ہاں ہی کرنا نہ جناب لاہور دا ہوئے گجرات دا ہوئے کھوتے دی اپنی خام میں ایک باری پیر صاحب نو جھلک نصیب ہوئی تے فرماندن پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی روندیاں نینا نو سمجھا رہی اے ساری گلاں پیر صاحب نے کیتیاں اگے فرماندن کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال ایک باری جھلک ویکھی پیر صاحب نہ حال ہو گیا سبحان اللہ ایک جھلک ویکھی طیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جگ چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑی اور میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں اسی سارے نو منن والے کوئی جناب ساڈے وچ بہت سارے رافضیت دے شکار ہو گئے کوئی خارجیت دے شکار ہو گئے
سر حضرت حکیم الامت دیاں کتاباں پڑھو، اعلی حضرت بریلوی دیاں پڑھو، واہ 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 سبحان جے بندے ہون رہنا ہے دنیا تے دائمہ نہیں ہونا ہے، سدھا جناب ساڑھے بزرگاں نے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت فرما دینا اپنے وڈیاں دا دامن مضبوطی نال نپنا، ہاں دائیں بائیں پیسے واسطے مت ہونا. اے جناب گل سمجھ آئی، میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب بھی بے مثال تے اعلیٰ حضرت بھی بے مثال، کیوں؟ دوویں حضور دے غلام. گل دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پہ وستہم. اسا کسی دی ذات نال پیار کیتا ہی کوئی نہیں، جس نو منیا حضور دے واسطے نال منیا. گل مک گئی، ختم ہو گئی، جھگڑا ہی کوئی نہیں. حضرت امیر معاویہ نو منیا تے حضور دے واسطے نال، مولا علی نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال، حسنین کریمین نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال، ابو بکر عمر تے عثمان تے حضور دے واسطے نال، سارے نو اسی حضور دے واسطے نال بنا. ساڈے اسی کون ہوندے ہیں جناب کرسی عدالت تے بیٹھ کے کدے امیر معاویہ نو کھڑا کر دیتا، کدے فلانے نو کھڑا کر دیتا. تیرا اتنا ہی کام ہے حضور دی غلامی اختیار کر بس. سبحان اللہ. کوئی کالے منہ والا اٹھ کے جناب صحابہ دے بارے گل کرے. بندے نے پترو جدو حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میرے ہر بندے دے دل وال ویکھیا تے فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی، تے میرے صحابہ دے دل تو ود کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. گل ختم ہو گئی. تو ہن صحابہ دے دل ویکھنے، کیا بات ہے. بندے نے پترا والے کام کرو. سبحان اللہ. حضور دی غلام سنیاں نو میں کہہ رہا بھائی تسی اپنے ڈٹ کے گل کرو. اسی کوئی کوڑے ہاں؟ ساڈے کوئی وڈے نے غلط کام کیتے جے اسی منہ چھپائے پھریے؟ نہ ساڈے وڈے تے پھانسیاں دی طرف جاندیاں. ایک تے ہویا نا پرانی نعت یاد ہوئے، ایک ہے پھانسی دا پھندا سامنے لگے ہوئے، 2 دن انگریز پھانسی دا فیصلہ دے دیون مولانا سید کفایت علی کافی نو، سامنے پھندا بند دیون تے اس ویلے آپ این جھوم کے چلن، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. یہ محفلاں کون سجا گئے؟ ساڑھے بزرگ پھانسیاں تے جھول کے سجا گئے. فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اسی کوئی کوڑے ہاں؟ کوئی ساڑھے وڈے نے مال کھادا انگریزاں کو؟ واہ واہ واہ. ساڑھے وڈے بہوں وڈے آئے، ساڑھے کوئی شہر دا مقابلہ تو لے آؤ کوئی کسی تو. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ہاں تے جدوں قیامت والے دن حضور چلن گے پتہ چل جائے گا حضور دے پیچھے کیڑیاں کیڑیاں لینا چل رہی ہیں. ہاں ایک ایک غلام مانے چ نہیں ہونا ہوتے جناب. اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے نا جب کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ساڑھے وڈے تے وڈے سبحان اللہ. اسی تے ایک دفعہ نہیں جناب قرض اتار سکتے. اے اوون جڑا انگریزاں کول مال کھاندے رہے تے جنہاں نو جناب علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دی جیلاں بات کر رہے ہیں. اس واسطے اسی بڑی تاریخ والے لوگ ہاں. تسی ایویں نہ ہر بندے کول مایوس ہوئے کرو تے ایویں ہر بندے دیاں گلاں سنو ہاں جی کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کی ہونا ہے؟ یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی کی کہتے ہیں میں صدقے اس انعام کے، میں قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان حکیم الامت جاری رہے گا. یہ ساری محبت ملتی کیویں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی گئے حج، یہ کوئی آپ نے تخیل والی بات نہیں کی تھی. حج تے جدوں آپ گئے نا تے اگو گلی وچ آ گیا مدینہ پاک کتا آ گیا. یہ ایویں نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا جناب کہ حضور نو یتیم کہنا تے غریب کہنا. اعلیٰ حضرت پتہ لگنا بھئی واز دی کتاب لکھ رہا ہے، فتاوی رضویہ دی 6 جلد جناب 17 لکھ دیتی ہیں حضور دے القاب، میں قلم بغیر اختیار تو چل گیا. اور میں تینوں اے شانہ یاد نہیں آندیاں. بندہ ویسے جھوم اٹھدا بھئی اعلیٰ حضرت بریلوی کی شے سنے کی گل کر گئے جناب. فتاوی لکھ رہا ہے یا جناب کوئی سیرت دی کتاب لکھ رہا ہے؟ اللہ تے فتوی پوچھن والے بھی سید دیدار علی شاہ صاحب آپ دے خلیفہ. سید صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک طالب علم پڑھتا سی، وہ جا کے وہابی ہو گیا. وہ دا نام سی غلام رسول. وہابیاں پوچھا انہاں کہ تیرا کی نام ہے؟ انہاں کہ جی غلام رسول. انہاں کہ تے مشرک والا نام ہے. انہاں دا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا.
سید صاحب نو پتہ چلیا نا تے آپ نے انہوں ایک شعر لکھیا، فرمایا اوے غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پھر ایک باری واہ واہ ایک باری پھر سبحان اللہ۔ وہ پھر واپس آ گیا طالب علم، انہیں معافی منگی حضرت، فرمایا غلام رسولوں منکر ہویوں جا بنے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ یہ ساڑے وڈے ہے نہ گل آخری طرف حضرت خالد دی سنا کے میں گفتگو مکا دینی۔ میں آخری گل کرن لگا، پیر صاحب نے کی گل صاحب فرماندے کہ رسول اللہ دے جڑے دندان مبارک سن نا وہ عدن دے موتیاں جائے، تے آپ دے جڑے لب آئے مبارک سن وہ یمن دے لالاں جائے۔ اعلی حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہندے حضور تسی اے گل کیتی، احمد رضا اگلی گل کرنا۔ سنو جی اعلی حضرت دی، جب پرواز میں مدحت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلی حضرت کہندے جدوں میں حضور دی نعت لکھن لگنا پھر میری فکر زمین تے نہیں راندی، عرش تے راندی۔ ہاں اس تو موضوع ہی علیحدہ میں چھیڑ دیتا ہے نا، اے حضرت دا فیضان ہے حضرت حکیم الامت دا، بے شک بے شک بے شک، چونکہ آپ ہر گل حضور دی طرف پھیر کے لے جانے۔ جدو 1970 آپ حج تے گئے نا سفر نامے چ لکھے ہویا تے آپ نے فرمایا کہ میں انہوں نے کیا بھی کانڈ کر حضور دی طرف، تے کہندے القاء ہویا نقطہ اسی ویلے مینوں القاء ہویا کہ تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ حضرت حکیم الامت فرماندے جڑا بندہ اوتھے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہو کے حضور ول کنڈ کرے وہ بھی اس آیت دے تحت داخل ہے۔ اللہ اللہ تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی گل کتے حضرت کیتی بڑی، فرماندے نے نواں نقطہ مینوں القاء ہویا۔ سبحان اللہ۔ تے دسو یار نقطے بھی کہو جے القاء ہوندے ہے، جے ہو جے پھر اندر ہوے اللہ رب العالمین نقطے بھی تے ہوئی جے دیندا۔ ایک اشرف علی تھانوی سی بیچارہ انہوں کیا بھائی تقریر کرو سیرت تے، دیوبند دا جلسہ ہو رہا ہے، میں ویسے نہیں اسی نام ہی نہیں لینا چاہتے، ویسے مطلب بیچارے تو مسکین لوگ ہر لحاظ حسن والی گل نہیں، میں حقیقت کر رہا ساڑھے ایک شعر دا مقابلہ تے کرن بہت ساڑھے تو گل ہی نہیں۔ میں آخر تے اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھ سا مجمع وچوں مینوں کوئی دسے میں انہوں جناب 1100 روپے انعام دے سا، جڑا اس دا مطلب دسے علماء مشائخ نو چھڈ کے۔ ہاں علماء مشائخ تے سبحان اللہ انہاں دے تے پیراں دی خاک ہے نا جناب، اسی انہاں دی تے گل ہی ہو رہی۔ ہاں میں آخر ایک شعر پڑھ سا بھائی پوری تاریخ نعت چ گل کسے نہیں کیتی جڑی اعلی حضرت بریلوی کیتی۔ لو جی پیر صاحب نے کی گل کیتی، فرمایا حضور دے دندان جڑے نے عدن دے موتیاں جائیں۔ او جلیا پیسے دی لوڑ نہیں، تینوں لکھاں سلام بابا بہ جا میری گل سن۔ سبحان اللہ بیٹھ جاؤ گل سنو میری۔ ماشاءاللہ پیسے صاحب صاحب دی دعاواں نال میں پیر مکی تانوں پتہ پیراں دا دربار ہے اوتھے۔ ہاں جی کیڑا مسئلہ ہے جڑا پھر ساری زندگی کہے سرکار نے مجھے کو اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں، پھر پیسے وال ویکھے وہ جو ذلیل بندہ کوئی نہیں خدا دی۔ کیا بات، بڑا جھوٹا آدمی خدا دی، بڑا لنڈا قسم دا بندہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سٹیج تے کہنا اتنا دیا جتنی میری اوقات، تے پھر کہانی اکھ نال ویکھے بھئی کدھروں مال آ رہا۔ حسن والی گل نہیں بھائی، میں حقیقت بات دس یار، جھوٹ نہیں مارنا چاہیے، لا شک فی نہ اس طرح گل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ جتنا ہوئے اتنی گل کرے نہ حضور دی غلامی۔ مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اے طارق جمیل ہے نا وہ تبلیغیاں دا پانڈیاں دا، اے جناب کبھی ایڈی موٹی موٹی آنکھوں والی ہو رہی ہوں گی، بولا میں کہا ظالم دے پترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار، ہے جلوہ نہیں جلوہ تے لاکھ حوروں کو، تو میں کہا حوراں دے لالچ وچ حضور کول دنیا نو دور کیتی جا رہا، شرم ہی کوئی نہیں تینوں، میں کہ حضور دی غلامی اختیار کرو تے جنیاں دیاں گلاں سنے کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسالو کا حضرت ربیہ کی حضور کو جنت نہیں منگی، اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ، پہلے حضور دی غلامی منگی، حضور چونکہ جنت وچ ہونا سی لہذا پھر جنت کا ذکر کر دیتا جناب۔ لو جی آخری گل میں پیر میر علی شاہ صاحب دی جڑی سنا رہا، اعلیٰ حضرت بریلوی پیر صاحب دا، میں ودا سویرے کوئی اٹھے جی بزرگاں دا تقابل کرنا رہا، اسی سارے دے غلام ہاں سنیا دا یہی تو مینوں تواڈے وچوں کوئی چہرہ مرجایا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سٹیج آئے تے ویسے ہی نورن علا نورن، اے تے قائدین جو ہے، اے تے بزرگ جو ہے، اے تے حضور دے دین دے خادم جو ہے، کوئی بندہ پریشان چہرے والا نظر نہیں آ رہا، اس واسطے کہ تواڈے جو کوئی بندہ گستاخ کوئی نہیں،
گستاخی جڑی ہے بہت بڑی سزا ہے، چاہے صحابہ دی ہوئے، چاہے بزرگاں دی ہوئے، چاہے ائمہ دی ہوئے. اے ہن حافظ سعید جڑا او تبلیغ جماعت دعوی والا، او دا بندہ ایک میرے کول آیا، میں کہا یار گل 6 گھنٹے میرے برباد کیتے تے چھوٹا جہا قرآن جیب وچ پایا. میں کہا بخاری کہندا میں بخاری نو بھی نہیں مندا. میں کہا پتر اعلی حضرت بریلوی رکھ گئے، اعلی حضرت کول سوال 28ویں جلد وچ سوال ہویا کہ جناب حضور محبوب سبحانی دے قدم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اگر کوئی نہیں مندا؟ اعلی حضرت فرمایا میں دے تے مسئلہ ودانا تے نہیں چاہتا، کفر اسلام دی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا. حضرت بڑی توجہ والی بات ہے، اعلی حضرت کتنی وڈی گل لکھی. آپ نے فرمایا میں اس پر کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن یہ یاد رکھے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جائے. اللہ کیا بات ہے، سبحان ایسا جملہ ہے جڑا کسی فقیر نے نہیں لکھا. خصوص کا انکار. خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا. ہوں یہ میں مثالاں اج دے وقت دیاں دیواں تے نہیں مکتیاں، یہو جہے لوگ ذلیل ہوئے. اللہ جدوں امام اعظم دا انکار کیتا تے اج ممتاز حسین قادری دی گل دا بھی انکار کر بیٹھا. اللہ اللہ خطر اے ساڈے علماء مشائخ نہیں بیٹھے سٹیج بھرے ہویا. لاہور دیکھو، شور دیکھو، پنڈی دیکھو، ساڈے سٹیجاں تے چمک دے ستارے تے سورج بیٹھے، اے سارے کہنے غازی دا عمل ٹھیک ہے تے تو اٹھ کے کہنا جناب غازی قاتل ہے. تو کدے کو پیسہ کھادا سانو دس تے صحیح نا. تو در رسول تو نہ رجے اجے. اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہمارا نبی حضرت مفتی صاحب نے جناب میرات لکھیا، فرمایا خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہوتا ہے. ایک کائنات کوئی بھی نہیں کہندا خود دے من تے کہون تیری مہربانی تو لین تے آیا یار کم از کم. ایک کائنات کون کہندا؟ یہ صرف حضور دی ذات کہہ سکتے، حضور فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم. واہ دا مطلب ہی منہ کھل گیا. بس جی بس ہو جائے نا بندے دی. پنجابی کہندے واہ تے اعلی حضرت ہدایت کے بخشش شروع کتھوں کیتی. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان حضور حکیم الامہ، غازی نموس رسالت ممتاز حسین قادری. اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی. پیر صاحب تے فرمایا نا حضور دے دندان ادن دے موتی تے آپ دے جڑے لب آئے مبارکن اور یمن دے لالن تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے آب درے دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. اے اعلیٰ حضرت گل کی. پیر صاحب نے تو فرمایا حضرت جی میں تو آڈا دامن پکڑ کے اگلی گل نہ کرا. فرمایا دسو جی اعلیٰ حضرت کہندے آب درے دندان سے عدن ڈوب گیا. میں جدو رسول اللہ دے دند مبارک عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے. انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے دند کتھے؟ اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. اور یمن دے لالا جدو حضور دے لب ہائے مبارک ویکھے تے وہ بھی منہ چھپا کے نس گئے. انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی ایک گل تے اگلی گل میری گفتگو مک گئی. اگلا شعر دا تواڈے کول ترجمہ پوچھنا ہے جڑا کوئی آسامین وچ بیٹھ. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا. اے تے ہوندا تسی سویرے باغ وچ جاندے ہو تہاڈا ساڈا تو اوتھے باغ جناب ہے تے فلانے فلانے تہاڈا ایتھے کیڑا باغ ہے کہ پورے گجرات وچ باغ ہی کوئی نہیں. اچھا نواز شریف پارک چلو جی سویرے تسی اوتھے جاندے ہو تے اوتھے جناب شبنم پئی ہوندی، شبنم وچ تے باغ ڈوبیا. خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا. ایک گل اعلیٰ حضرت بریلوی کر سکتے ہیں. تواڈے کول ایک قرض ہے پھر تسی کس نو آیا تو پیر مکی مینوں خط لکھ دینا دربار عالی حضرت پیر مکی خطیب مولانا خادم حسین رضوی. علماء کو پوچھ کے نہیں لکھنا مطلب ہاں پھر 1100 روپے منگاؤ بعد اے 1100 روپے دا صرف اتنے وعدہ ہے مطلب لاہور لین آ جاؤ. 11ویں والے دا نام ہے نا بھائی یار اسی گل بھی نسبت والی کرنے نا جناب. آخری بات جی حضرت خالد بن ولید دی میری گفتگو مک گئی. حضرت خالد بن ولید دی قبر انور تے میں حاضر ہویا. جنرل A1 اے جنن اے جنے نہیں ہوندے. میں کہندے جی ابدالی میزائل. میں کہا جی ابدالی میزائل چلانے واسطے کوئی مزاج بھی تو ابدالی چاہیے نا. زرداری مزاج تو نہیں نا چاہیے ہاں یا گیلانی مزاج تو نہیں نا چاہیے ہوئے آل رسول چو وزیر اعظم تے غازی ممتاز حسین قادری اندر ہے ڈب مرن دا مقام
خدا نے بندیا تینوں تو جناب ہار پا کے انہوں رہا کرنا چاہیے تے تو یاد رکھ سدا تسی بھی نہیں رہنا غازی دا نا ہی ہے غازی علم الدین شہید دی ماں جدو آخری واری میاں والی جیل ملن گئی تو غازی دی ماں رو پئی تے غازی علم الدین شہید نے اپنی ماں نے کہا ماں تو جلی ہے تو رونی بہت سارے ماں دے پتروں نو سپ لڑے ہونا مر گئے ہونے کئی ڈب کے مر گئے ہونے کئی پیدا ہونے مر گئے ہونے تے کئی بخارا ڈنگیاں نہ مر گئے ہونے تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور تے جان دے رہا تے غازی علم الدین نے اپنی ماں نال ایک وعدہ کیتا انہیں کہا ماں قیامت تک جدو میرا نہ آئے گا تیرا نہ ضرور آئے گا 1929 31 اکتوبر دی رات غازی صاحب نو پھانسی دیتی گئی آج 2011 تے اکتوبر دی کیے ہوئے 24 اکتوبر آج رات دے جناب 12 دے قریب اسی غازی دی ماں دا نام لے رہے ہیں کہ نہیں یہ رہے گا یوں ہی ان کا تے جڑے غلام ہیں انہوں دا نام ہی رہے گا اینا سانو غلامہ نے کسے کام دا نہیں چھوڑیا سانو ڈرا 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 کہ وہ امریکہ آ رہا ہے اور میں آکھا جی ایک بار یہ نا گھوڑیاں دا منہ کرو تے صحیح نا امریکہ جڑے تیار کیتے ہوئے نے اے گھوڑے نا بھائی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اے ساڈا جڑا میزائل غوری اے بھی گھوڑا ہے عبدالی بھی گھوڑا ہے شاہین بھی خالد ٹینک بھی درار ٹینک بھی ایٹم بم بھی میں آکھا جی ایک بار یہ نا گھوڑیاں دا منہ انہاں کھوتیاں دی طرف کرو تے صحیح خدا دی قسم میں اٹھا کے گل کر رہا آج راتی کر دے من کل امریکہ نے دے پیراں چاہ جائے گا لیکن انہاں ظالماں نو پتہ ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب لاؤ جی خالد بن ولید دی دلیری والی گل تاکہ تسی سدا دلیر رہو میں جدو حاضری دے کے نا میں آپ دے مزار مبارک نہ موڈا لا کے 2 سنتاں تے 3 وتر پڑھے شاہ دے میں آگے جناب بڑے بے شرم آدمی ہاں کدی کوئی دین پڑھ کے بھی بوزدلی والیاں گلاں کرنے ہیں مسئلے ہاتھ والیاں گلاں کرنے ہیں تے بعد مسئلہ کیا ہے ساڑھے کو لوگ پوچھنا آندے 50 سال دے او مولانا صاحب دسو جی انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں اور میں آکھا 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے جی تینوں یہ سمجھ نہیں آئی تو حضور نال پیار کی کرنا ہے جلیا تو حضور نال پوچھ کے پیار کرنا ہے مفتی صاحب علیہ رحمہ نے لکھیا ہو دے فرمایا اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا شریک نہیں مندے 2 نقصان نے پڑھ لینا جا کے مفتی صاحب دی کتاب او جڑے آپ نے 2 گلاں لکھیاں نو بندے نو نچا دیندیاں سبحان اللہ تے او امام بوصیری والی وضاحت آپ نے کی تھی دامت دات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحن فی وحتکم فرمایا 2 گلاں حضور دے بارے نہیں کہنیاں ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کرنا شرک ہے نہ بدعت ہے کیوں جی میں کہ جناب کیوں کہندے فإن فضل رسول اللہ ليس له حد فيورب عنه ناطقم بفمي لو ناسبت قدره آیت عظم النحیدا دار سرمم امام بوصیری کہندے نا حضور دی شان اللہ نے پوری دنیا تے ظاہر کر کے نہیں بھیجی جی بھیجی ہوندی نا تے ہڈی بوسیدہ پڑی ہوندی تے حضور دا نام لے جانا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جانا ڈر ڈر کے حضور دی شاناں بیان کرنی کھل کے بیان کرو ہاں جی چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا حدیبیہ دے مقام وچ جدوں عروہ بن مسعود حضور نال گل کر رہے نا تے انہاں دی آواز بلند ہو گئی انہاں دی آواز حضور تو بلند حضور سامنے تشریف فرمایا میں گل کر لگا لوگ مسئلے پوچھ دین ساڈے کو آ کے جدوں بلند ہوئی تو حضور تے سامنے بیٹھے حضرت عباد بن بشر پیچھے کھڑے انہاں حضور کو اے فتوی بھی تو پوچھنا چاہیے سی نا بھائی یا رسول اللہ جڑی قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے تے ہے مسلمانوں واسطے کہ مسلمان اونچی آواز نہ کرنے تے کافر ہے انہوں روکنا چاہیے کہ نہیں اے مسئلہ تو پوچھ دینا حضور کو سامنے جو موجود سن لیکن حضرت عباد بن بشر نے حضور کو فتوی نہیں پوچھا او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا اے ایمان ہوتا ہے پوچھ کے پیار کرنا تو کی پیار کیتا خود بھی تیرے اندر کوئی ایمان ہے وہ پوچھا کر میں حضور نہ کیویں پیار کرنا چاہیے تو فتوی دے انتظار وچ رہنا تے حضرت عباد بن بشر نے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر علامہ شامی نے لکھیا کہ جدوں انہوں آپ نے ہاتھ ماریا نا موڈے تے فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے نا تو کدے نال گل کر رہا تے دوبارہ آپ نے انہوں جڑا جملہ کیا نا فرمایا جی ہن آواز حضور دی آواز تو بلند ہوئی میں گردن لا دیاں گا تیری ساری زندگی حضور دے عشق رسول تے کھاداس تے ہن اپنے 5 گھنٹے دی تقریر وچ کہندا لوگ ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں سائیں جی جذباتی ہو جاتے میں ادھے تے تو علیحدہ موضوع ہے بھئی جذبات کینوں کہندے ہاں اے تے ہن جناب خطیب
یورپ تے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مختار احمد اشرف صاحب محمد مختار صاحب دامت برکاتہم العالیہ تانوں خطاب کرنگے دے اوتے اس گلاں تے ویسے میں چھیڑ دتیاں بہت ساریاں تاکہ تسی حضور دی غلامی اختیار کرو. ہاں انے واہ پیار کرو, دو گلاں نہیں کرنیاں, حضور نو رب نہیں کہنا, رب دا بیٹا نہیں کہنا, اس تو علاوہ انے واہ پیار کرو. جی زندگی تینوں کسی نے کہہ دیتا نہ ہوئے اوے تو بے وقوف ہے, ہر ویلے گلاں کرنا رہنا, سمجھ لویں اج میرا کم ہو گیا, او دن سمجھ لویں اج تیرا حاضری لگ گئی ہے. اللہ انہم مصطفیٰ جے کیا جی اللہ رضا. ہاں صحابہ نو جدوں بے وقوف کیڑی گل تو کیا انہوں تے جانو زندگی کسی نے کہہ چھڑے نہ بے وقوف ہے, بڑا جذباتی ہے, تے سمجھ لویں اج در رسول تے حاضری لگ گئی, لگ گئی. اس تو پہلے بڑا سنجیدہ رہ رہو, سانو کی ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. ہاں سمجھ آئی نا, اتنے سوچن دی لوڑ ہی نہ پوے, فرشتے جے منہ جو کٹ دے ہون تے مر کے پہنچا ہوں یا اس دل رو, بس گل ختم ہو گئی. لو جی خالد بن ولید دی قبر انور تے مسلمانوں حضور نہ ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. اے تہی ذوق و شوق و سوز و درد می شناسی اسر ما با ما چے کرد, اسر ما مارا ازما بے گانا کرد, از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد. لو جی خالد بن ولید دی قبر تے میں دعا منگی, میں آکھا جناب تسی بڑے دلیر آدمی ہو, تواڈے ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں, ہاتھ وچ تلواراں ٹٹدیاں رہیاں, تے میں کہ ساڈے واسطے کوئی دعا منگو, ساڈے اندر بھی دلیری آوے. تے آپ دی قبر انور تے لکھیا کسی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے, ٹی وی تے بیٹھ کے تجزیے نہیں کیتے, سمجھ نا, بستر مرگ تے دنیا تو جان لگے. تے اس ویلے آپ خالد بن ولید کی فرمایا, لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. فرمایا میں اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا, تے میرے نال بڑیاں کی ایک بال اس جگہ جسم تے نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. مودی بیچاری کی کیا حیثیت, اودی فوج کی کیا حیثیت, وہ سکھا جو ہے حضور نے فرمایا 5 چیزاں فطرت تے چن, اے وال منانے, اے لباں کچھاں وال تے سکھ وہ جنہیں وال چھڑ دیتے, کہتے جی سکھ بڑے ہمارے دوست ہے, میں تسی بھی چھڑ دیو وال, ایڈی جی یاری سکھا نال, تسی وال چھڑ دیو پتہ لگے. شرم ہی انہوں نے کوئی نہیں, نہ انہوں نے پتہ ہے کوئی دین مصطفیٰ دا, نہ انہوں نے کوئی گل ہے, نہ انہوں نے کوئی سمجھ ہے. سکھا نال جناب انہوں شیر پنجاب لکھی بیٹھے نو, او رنجیت سنگھ نے, جنہیں بادشاہی مسجد گھوڑے بدے رکھے. پتہ ہے نا دہلی چ انگریزاں قبضہ کر لے سی, تے پنجاب وچ رنجیت سنگھ قبضہ کر لے سی. تے بادشاہی مسجد تے سنہری مسجد جنہیں گھوڑے بدی رکھے, وہ پرانی تصویر موجود ہے, ادھے مینار بھی نہ ڈھا دیتے سن. وہ تے سکندر حیات نے پھر ایک پیسہ لایا مسلمانوں تو, یار چندہ دیو مسجد, وہ تو ویچو سی کھانا, انگریزاں نو کہنا سی استبل تسی لے لو. تو پھر دہلی دے مسلمانوں نے کہا انگریزاں نو کہ جتنا سونا لینا نے لے لو, ساڑی مسجد استبل نہ بنا تواڈی بھائی. تاں پھر انگریز باغ آئے سن, تے پھر پیسہ لے کے دوبارہ مسجد بادشاہی تعمیر ہو. پرانی ویکھو ساری ڈٹھی پئی ہو تو مسجد, وہ تو استبل بنا چھڈے سی. رنجیت سنگھ شیر پنجاب اس واسطے کہ تہاڈی دھی جڑی سی, ساڈی دھی شرف النساء تو گورنر عبدالصمد دی دھی جڑی سی, وہ قرآن پڑھدی سی تے نال تلوار بھی اج رکھدی سی. ہاں تے اودی جدوں مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا, انہوں ماں کہندی سی بچی اے کی کردی, قرآن تو ہویا بھلا نال اے تو کی رکھنی تلوار. تو انہیں کہا ماں عید و قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا ماں اس واسطے کہ قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. ہاں جی, مومن آپ باتیں کو قرآن بس است اور تربت مارا ہمیں سامان بس است. وہ کہنے لگی جب میں مر جاواں میری ماں تو پھر میری قبر اتے تلوار اور قرآن رکھ دینے بس, تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ اے 2 چیزاں مسلمانوں واسطے لازم ہیں. آگے پھر اقبال رویا, کہنے لگا خالصہ شمشیر و قرآن را و برد اندراں کشور مسلمانی و مرد. جنو رنجیت سنگھ کانا آیا تو انہیں پھر وہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود دیتی, اور تو قرآن بھی چک لیا, خالصہ شمشیر و قرآن را و برد. اقبال کہندا ہے خالصہ آیا, رنجیت سنگھ آیا, انہیں نالے تلوار چک لئی تے نالے جناب قرآن کٹ لیا, اندراں کشور مسلمانی و مرد. اقبال کہندا جس دن رنجیت سنگھ کانے نے مسلمانوں دی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے تلوار چک لئی سی نا, او دن مسلمان سارے مر گئے سن. انہوں شیر پنجاب لکھی پھر دے, وہ بھی قلعے وچ جڑا اورنگزیب عالمگیر بنایا, یا تو رنجیت سنگھ دا اپنا قلعے چ رکھو نا انہوں. او دا حال پتہ ہے کی وے, او دا حال اے وے کہ شہاب الدین محمد غوری دا مجسمہ بنا کے تے او دے 2 ہتھاں وچ تلوار نپا کے
تے تھلے لکھیا جائے شیر ہند آ رہا، تو شیر پنجاب کہندے نے شیر ہند آ رہا، او دا حل اے جی انشاءاللہ ہٹ جانا ہے تو ساڈے نال کھڑے تے ہو توجہ اسی توجہ بھائی توجہ بات ہے صرف میں اپنے بچے نو یہ گل کر رہا ہوں کہ ساری تاریخ یہ نہیں ہے، ساری تاریخ ساڑھے شیر پنجاب بھی تے شیر ہند بھی شہاب الدین محمد غوری ہے، التمش ہے، علاء الدین خلجی ہے، ظہیر الدین بابر ہے، رانا سانگا دے مقابلے گئے سی ظہیر الدین بابر 10,000 بندہ سی 80,000 اینجن انہیں ویکھیا نا تے انہیں کہ وہ کہندا اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، فوج دا مرال نیچے گر گیا، ظہیر الدین جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر۔ اقبال کہندا حکمران بننا بڑا آسان ہونا، لیکن جڑی حکمرانی ہے ادو آندی جدو اندر دا جڑا خون ہے وہ بھی پانی ہو جائے بندہ۔ ظہیر الدین بابر جدو یہ گل کی تھی فوج ساری پریشان ہو گئی، پھر انہیں سر چکیا، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے، 10,000 بندے 80,000 نے شکست دے دیتے۔ ظہیر الدین بابری مسجد بھی گر گئی تو اتنے جناب ہندو کہندا نہیں اتنے تو مندر بننا ہے، میں کہا پتر ہو ظہیر الدین بابر آنا ہے، اے بابری مسجد اساں دوبارہ اتنے بڑھانی، تسی 5 ایکڑ زمین اپنی رکھو سنبھال کے، مسجد اتھی اسی بڑھانی جتے ظہیر الدین بابر بنائی ہے۔ ہاں جی لیکن بہرحال تسی تھوڑا جا تسی تو اپنے دند گزا بیٹھے ہونے شیرو۔ اقبال کہندا وہ شیر گیا نا شیر بیدار از فسون میش خفت ان اطاعت خیش را تعذیب گفت۔ اقبال کہندا ایک بھیڑ ملی شیر نو تو کہنے لگی آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ شیر ڈر گیا، ان کے قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے، آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ شیر بڑا یرک گیا تو وہ کہنے لگا اچھا پھر ہونا سی کی کریے، کھانا تو ہے، انہیں کہا گھا کھایا کرو جی بیڑا کھا کھاندیا۔ اقبال کہندا شیر گھا کھان لگ پیا، کہندا کچھ دن بعد ایک راشد صاحب جب بندے اتوں گزرے تو انہوں نے ویکھیا تو شیر بھیڑاں پہ کھاوے، اور شیرو بہ جاؤ جی تسی کہڑا کام شروع کر دیتا، بہ جاؤ جی بیٹھ جاؤ میرے گل کرن دو، ہاں کھان پینے بعد کرنے ٹھہر جاؤ جی۔ اتوں بندے گزرے انہوں نے کہا ویکھیا شیر پہ چرے، انہوں نے کہا شیرہ تینوں کی ہویا ہوئے، شیرہ بھی کہتی گھا کھا دیں، انہوں نے کہا یار ایک بھیڑ آئی سی انہیں میرے بڑا ڈرایا تو میں گھا کھانے شروع کر دیتا۔ انہوں نے کہا چلے آؤ شیر گھا نہیں کھاندے ہوندے، انہوں نے کہا کی کھاندے، انہوں نے کہا گوشت کھاندے۔ شیر نو پھر جوش آیا، شیری پرانی یاد آئی، انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو نپیا دان تے گسا چکے سی گھا کھا کر، وہ چک پایا چک پہ ہی کوئی نہ، وہ مڑ کے پھر آ گیا۔ اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیش را تہذیب گفت۔ اقبال کہندا شیر شکار نو تو کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے۔ ہاں جی اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تسی بھی تو 72 سال اپنے دند گھسائی بیٹھے ہو نا، اسی تواڈے دنداں نو پان لا رہے ہیں، تسی بھی تو کہتے او آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، فلانے بھی نعرے وجڑ گئے فلانے دے نعرے، تساں بھی تو اسلام دیاں گلاں کوئی نہیں لگی، ہاں تساں بھی تو کہیا نہ چھڈیا میں لگے رہندے مولوی، اسلام کب نافذ ہو سکتا ہے؟ سارا گند نافذ ہو سکتا ہے محمد عربی تو چمکتا ہے، دین نہیں نافذ۔ ایک کیڑی بات سنا تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی زے خوہ غلامی زے سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، میں نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہو۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی اور بے یقینی غلامی نالوں بھی بھڑی۔ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے نہیں جی نہیں ہو سکتا جی نہیں۔ ایساڑی کانفرنس بارے بھی سارے میں نے مشورے دیتے، وہ حضرت صاحب وہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے نا حضرت صاحب پھر کچھ ہو سکتا کی ہو پھر اندر جا سکتے میں کہ پھر کوئی کریک ڈاؤن دوبارہ ہو سکنا میں پھر ہو سکنا جڑا ہونا ہے وہ تو ہونا ہے میں ایویں جناب نہیں تھوڑی جگہ کر لو بڑے حالات پنڈیوں بھی بندے نہیں آ سکتے پشاوروں بھی نہیں آ سکتے کشمیر تو بھی نہیں آ سکتے کراچی بھی نہیں آ سکتے میں کہا پھر کہتے پھر اگے کر دو کہتے بندے نہیں آنے میں کہا بندے واسطے اسی کرا ہی نہیں رہے اسی اتنے لبیک دا نعرہ لانا ہے صرف توجہ
بس میں گل اور مقام بس گل میں مکان لگا میری حاضری ہو گئی 4-5 گھنٹے تسی تو لیٹ آئے ہو تو میں تو اذان نہیں سی ہوئی تے پہنچ گیا ہاں جی اذان میرے ہوندے ہوئی ہاں جی اس واسطے کیوں جی میں تو اپنی آگے حاضری دے چھڑی اور تسی آپ لیٹ آئے ہو تو میں کی کر سکتا میں تو آگے سی میں تو میاں والی نسیا اتنے آیا کیوں جی میں کو اتنے جا کے سٹاپ کرنا ہے بڑے لوگ اینج کیا میں تو انہوں بھی فون کرتا رہا اور میں پنڈی کسی نے بھی نہیں فون کیا بھائی تھوڑی جی آرام کرنا میں نہیں اتھی جا کے کسی کمرے آرام کرنا پیسے اتنے تو ہیں نا بندہ ہوٹل رہ سکنا لیکن اسی تھکتے بھی نہیں ہوٹل گلا کرنی نظام مصطفیٰ دیا تو پھر جناب 50,000 دے کمرہ بک کرا کے لینا کیوں جی حضرت صاحب آرام کرنا ہے تو مدرسے دے کمرے آرام نہیں ہو سکتا گلا کرنی ہے بڑے بڑے جی ہم جو بڑے دیندار ہیں تو جب یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے گل سمجھ آئی کوئی نہیں بس حضور دے دین دا کام کرو اسی تواڈے نال ساڑھوں بھی بڑا لوگا یرکایا سی اچھا جی آپ اس طرح کریں نا وہ ناصر باغ چلے جائے میں نے مڈے نے آکے جی وہ کہندے ناصر باغ چلے جاؤ میں کہ ناصر باغ تو نہیں ہونا مینار پاکستان دا سی اعلان کیتا ہے تو پروگرام تو اتھی ہونے اچھا آپ موچی دروازے میں چلے جائیں میں کہ انہوں نے کہو بھائی پروگرام تو مینار پاکستان ہونا اگر ہم اجازت نہیں دیتے تو میں کہ ساڑیاں گردنہ حاضر ہیں گردنہ حاضر ہے میں خود ویل چیئر سمیت چلا ہوں گا پہلے میں گرفتاری دیا گا باقی لوگ بعد دے دیں گے پروگرام اتھی ہونا ہے جتنے اسی اعلان کیا اور اس سے تاریخ ہونا ہے پھر رب نے گل ہوندی استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا استقامت کس شاید نہ ہے بھائی ہوائیں چلے تو بنائیں گے نا اس پر کیوں جی حضرت صاحب حالات نہیں ٹھیک حالات کا تو ٹھیک ہوئے حالات تو کدی بھی ٹھیک نہیں ہے بندہ کھڑا تے رہے نا مدد تو آ جاندی کہ نہیں آ جاندی اور ایک بزرگ داتا صاحب رہندے 35 سال انہوں نے ہو گیا داتا صاحب رہندے وہ میں نے اپنے بھیج دے رہندے پیغام داتا صاحب دے تو میں جا کے صرف سلام ہی کرنا داتا صاحب بس اتنے بڑے شہنشاہ ہو تسی جانو تہاڈا کم جانے انہیں 2-3 راتاں پہلے اپنا بندہ بھیجیا انہیں کہا جی وہ بزرگ جڑے بیٹھے نا 35 سال انہیں کہا کہ تانوں جدو حکومت نے سیکورٹی نہیں نہ دیتی تو پھر داتا صاحب نے مغرب ویلے پرندے بھجوا دیتے سن اسی کوئی لگ گیا یار ساڑھا کوئی والی وارث کوئی نہیں ساری رات 6 بجے تو لے کے سویرے 4 بجے تک اٹھتے رہے اور اتھی اٹھتے رہے انہوں بزرگاں کہا کہ داتا صاحب نے فرمایا اسی تہاڈا احسار کر چھڈے سی کسی دی جرت سی اتنے کوئی بڑ بڑ کرتا تھا اس واسطے ایسی کوئی لگے نہیں ہاں لیکن صرف کھڑے ہونا شرط ہے بس حالات کے مطابق حالات کدی قرآن حافظ تو جتنے سارے وہ قرآن پڑھ کے علماء بیان کیتے کرو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو تانوں اج جدوں انبیاء او چیزاں لے کے آئے جڑے انہاں دی خواہشات دے خلاف سن پھر انہاں کئی نبیاں نو شہید کر دیتا تے کئی نبیاں نو جھٹلا دیتا اج تسی کی سمجھو نبیاں دے جانشین ہو تے حق بیان کرو گے تے لوگ من جان گے انہاں دی خواہشات تے جدوں تسی خلاف گل کرنی تے لوگاں تہاڈے خلاف ہونا ہی ہونا اور انہاں کہنا او پیسے کھا گئے مولوی پھر کہن گے او مولوی پیسے تے نہیں کھادے لیکن حکومت نال اندر اندر یرک مل گیا اے جیل وچ ہو گیا انہاں دے رویے بدل گئے جیڑی گل منہ چ آئی بکنا جے بکتم کیا گیا گفتم کیا بکنا جے جو بکیا ہو بھائی تہاڈی گل نہیں کر رہے تسی تے محمد عربی دے غلام ہو نا ہاں جی سمجھ آئی نا تے والمرجفون فی المدینہ ہے تو قرآن وچ لفظاً حضور دی ظاہری حیات ہی لوگ افواہاں اڈاندے رہندے سن کہندے نے کیسر و کسرت دیاں فوجاں آ رہی ہیں انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے ایتھے تے انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے ایتھے تباہی مچ جانی فلاں یہ تو قرآن نے بھی بیان کیتا اج افواہاں لوگ نہیں اڈاڑی ہیں کہ بک گئے یہ فلان ہو گئے پیسے لے لے انج لے لے مولوی خادم تے پیسے لے ہوندے تے پھر تاکہ مدرسے دے کمرے وچ رہنا سی کیوں جی پھر تو جناب بڑے بڑے سسٹم سسٹم اور ہوندے تے سسٹم اور ہوندے بڑے بڑے لوگ دے اپنے اپنے سسٹم ہوندے جناب بڑی بڑی گلاں لوگ خدا دا کوئی خوف کرو کہ ساڈے بارے اسا یار کوئی غلط کام کیتا 2 سال تے ہو گئے نومبر میں ایک پچھلا نومبر گزرا دوسرا نومبر آ گیا
جے 21 کروڑ لیا ہوتا تو کوئی کم از کم کدھر 21 کروڑ والی کوئی آندھی تو صحیح نہ گل تسی اج مڑ کے 21 کروڑ دی کھڑے لوگاں سارا نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں اور رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے کہ نہیں سو دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جے سکھاں نو این جفے پانے سن تے ٹوپیاں اپنی رومالیاں بن کے تے سکھاں نو تساں مرحبا کہنا سی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی تو پھر پوچھنا تو سی نا اقبال کول تے قائد اعظم کول بابا اتنا پھر اتنا کیوں جی پھر ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا اتنے پھر 90,000 کڑیاں کیوں چوائیاں تھن جا قائد اعظم نو کہہ دینا سی بابا تسی ایڈا بڑا نقصان کرایا یہ تو سارے نے لکھا میجر امیر افضل نے بھی لکھا اور در اغیار سے لے کر در یار تک غلام محمد بھٹی نے لکھا جڑا دوسری جنگ عظیم قید بھی رہا 2 سال پہلے فوت ہویا انہیں اپنے ہاتھ نہ لکھ کے کتاب میرے نام بھجوائی اپنے نواسے دے ہاتھ انہیں کہا میں یارو دیاں تقریراں سنیاں او جنگ عظیم تو لے کے میں نے ہن ایک جنا ملیا جی دی تقریر میں نے پسند آئی آخری عمر جو میں نے اپنی کتاب لکھ کے اپنے ہاتھ نال بھیجی وہ بھی انہیں لکھا سارے نے لکھا کہ 70,000 کڑیاں مسلمانوں دیا ہندو سکھ چک کے لے گئے تو سکھاں نو تسی اس واسطے اعزاز دے رہے ہو کہ ساڑیاں دیاں چک کے لے گئے ہو اس واسطے اعزاز دے رہے ہو کہ ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں ہر روز دیواراں نال کن لاندیاں سن اج محمد بن قاسم آ رہا آج یوسف بن تاشفین آ رہا آج موسیٰ بن نصیر آ رہا آج التمش آ رہا آج شیر شاہ سوری آ رہا انہاں جناب 72 سال گزار دیتے انہاں کڑیاں دیاں نسلیں بھی کو ختم ہو گئیاں اس سے خوشی دے رہے ہو کہ ساڑیاں دیاں چکیاں اور میرے کو کتاب موجود ہے خون مسلم ارزاں وہ لکھا کہ ایک مسلمان ادھر نوجوان لٹا پٹا آیا ہجرت کر کے تھے تو انہیں آگے دسیا انہیں کہا میں ایک مقام تو گزریا تو ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر سی تو ارد گئے جناب ساڑھے پاس تو کہندے نچ رہے سن تسی تھے کی کہندے ہو اے جڑا نچ دین تے جڑا جمر پاندے نو ہاں بھنگڑا پا رہے سن وہ بھنگڑا پا رہے سن ہندو سکھ لونڈے وہ کہندا میں بھی جات پا کے ویکھیا بھئی ہندو سکھ جڑے لونڈے نے کدے تے بھنگڑا پا رہے نچ رہے اس نوجوان کہنے لگا میں ویکھیا تے مسلمان عورتاں تے کٹے ہوئے پستانہ تے ڈھیر لگے ہوئے یہ میرے کو کتاب موجود ہے چل ایس خوشی تسی انہاں نو جناب ٹھیک ہے ایتھے اقلیتاں رون سانو تو کوئی مسئلہ نہیں ہندو رون